بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کی آل پر۔ مجھے کہتے ہیں رانا غلام دستگیر بابر۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے قریباً 200 کلومیٹر سائٹ پہ غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر وہ جنگ ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ یہودی مرحب ابن الحارث کے درمیان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان ایک تاریخی جنگ لڑی گئی۔ مرحب کا وہ قلعہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو خیبر کے اندر ہے، جس کو صحابہ اکرام نے اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ فتح کیا۔ یہ وہ بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ وہ آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں جو فتح خیبر سے کچھ بعد کے کچھ پہلے کے، یہ بھی جو ہم گزر رہے ہیں یہ وہ مکانات ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو فتح خیبر سے پہلے مرحب کی ملکیت تھی۔ یہ آگے ہم ابھی گزریں گے جو مرحب کی ملکیت، مرحب کے باغات، اس کے کھجوروں کے باغات جو اس وقت سے آج تک تہس نہس ہیں۔ ہم چند دوست مدینہ منورہ سے نکلے خیبر کے مقام کی زیارت کرنے کے لیے کہ جہاں اصحاب نبی نے اپنی ایمانی طاقت کا مظاہرہ کیا، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ نے اپنے ہاتھوں سے مرحب کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شہداء خیبر کی قبریں ہیں، یہ قبرستان ہے چار دیواری کے اندر شہداء خیبر کا، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین یہاں پہ شہید ہوئے۔ اور اس کے چاروں اطراف جدھر جدھر آپ کو نظر جائے گی تباہی کے منظر، یہ مرحب کی ملکیت کی تباہی ہے، جس میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی، جو نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ جنگ لڑی گئی، جس کے کمانڈ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے اللہ کا شیر ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پہلے مرحب کو موقع دیا کہ وہ اپنے آپ، یہ جی جنگ بدر کے شہداء جو صحابہ اکرام یہاں پہ شہید ہوئے، ان کی یہ چار دیواری جو نظر آ رہی ہے یہ ان کا قبرستان ہے، اور یہ سامنے وہ مرحب کا کھجوروں کا باغ، جو مسلمانوں کے لیے تو یہاں کی کھجور حرام قرار دی گئی ہے، نہیں کھائی جاتی، سزا کے طور پہ یہاں پہ کھجوروں کے جو پودے ہیں ان کو بھی جلایا گیا تھا۔ اور یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ قلعہ خیبر ہے۔ ہاں جی ہے یہ تھوڑا جا بس اتنے ہی تھوڑا جا نہیں ہے بڑے جے نے کوئی شہر نہیں پتلا ہوا اتنے نظر آئے گا پہاڑی کے پچھلی سائڈ چلیے نا۔ ناظرین، یہ چاروں طرف آپ کو مرحب کی تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ قلعہ جو اوپر آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں، جو جہاں مرحب نے خود کو محصور کیا ہوا تھا، جس کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکھاڑ پھینکا۔ یہ میرے سائڈ پہ آپ کو جو باغات نظر آ رہے ہیں یہ مرحب کی ملکیت ہے، جس کو آج بھی مسلمان اس کا پھل
کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، کوئی بھی مسلمان یہاں سے اس کا پھل نہیں لیتا۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے جو دوست یہاں پہ آئیں وہ بھی قطعی طور پہ بھی یہاں کا کھجور کا پھل نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کو سامنے چھوٹی چھوٹی چار دیواری نظر آ رہی ہوگی جو مرحب کے باغات کی اس وقت کی ہے، جو یہاں پہ اس کی ملکیت تھے۔ یہاں پہ اس وقت محلات کے چاروں طرف گھر تھے جو آج ایک تباہی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ آج بھی یہاں کا مسلمان یہاں کی کھجور یا کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا جذبہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ جذبہ ایمانی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ یہ آپ کو اوپر مرحب کا قلعہ نظر آ رہا ہوگا جو اب تباہ ہو چکا ہے۔ یہ میں زوم کر کے دکھایا آپ کو۔ یہ ہے چاروں طرف خیبر کی صحابہ کی بہادری کے مناظر اور مرحب یہودی کی تباہی کے مناظر۔ یہ ہیں وہ باغات جن پہ میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں کہ کوئی بھی یہاں آنے والا مسلمان یہاں کا پھل نہ کھائے، کیونکہ اس کو مسلمانوں پر حرام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ چاروں طرف آپ کو مرحب کی تباہی کے مناظر ملیں گے، اور اس وقت مٹھی بھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طاقت کے آثار آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ وہ طاقت اس لیے تھی کہ وہ جذبہ ایمانی سے شرسار تھے، جنہوں نے چند سو نے ہزاروں لاکھوں کے لشکر اپنے آگے لگا کے بھگائے، جن کو نیست و نابود کیا۔ یہ ہے ایمان۔ یہ اب ہم واپسی جا رہے ہیں خیبر سٹی کی طرف۔ آج کا خیبر سٹی بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا قصبہ ہے۔ صرف مرحب کے ان باغات اور ان محلات کو چھوڑ کے پورے خیبر کے اندر بڑی پرسکون فضا ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے۔ خیبر کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہاں کے عربی لوگ بڑے اخلاق والے ہیں۔ آپ جب بھی کبھی عمرہ وزٹ کریں، یہاں ان خطوں کو غزوہ کو وزٹ کرنے سے ہمارا جذبہ ایمانی بڑھتا ہے، ہمارے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کی طرف سے وہ چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کبھی بھی خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، بس ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، ہمیں ارکان دین کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تباہی ہے مرحب، یہ چاروں طرف آپ کو مرحب کی تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایمانی طاقت، جس نے ان کو لشکروں پہ حاوی کر دیا۔ اس ایمانی طاقت نے ان کو ہر طرف فتح یاب کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، وہ جذبہ ایمانی ہی تھا کہ جس نے ان کو طاقت دی کہ ہر طرف انہوں نے اپنی حکومت کی اور اس کے اندر انصاف کیا۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے ارد گرد انصاف کرنا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ جذبہ ایمانی پر قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ جب آخری سانس لے رہے ہوں، روح پرواز کر رہی ہو، تو اللہ پاک ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ پاک کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں
انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین والا صبر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے جیسے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہے واپسی کے مناظر خیبر سٹی کے۔ جیسے جیسے ہم شہر کی طرف بڑھیں گے تو خوبصورتی بڑھتی جائے گی، رونقیں بڑھتی جائیں گی۔ بس اللہ رب العزت ہمیں ایمان والا بنائی رکھے، اللہ پاک ہمیں طاقت ایمانی پر قائم رکھے، اللہ رب العزت ہمیں انصاف کرنے کی طاقت دے، اللہ رب العزت ہمیں پکا ٹھکا نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین کبھی بھی پرامن مذہب ہے، کسی ایسے کام کی پہل اسلام نہیں دی گئی جس سے کسی کا حق ضبط ہوتا ہو۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جنگیں لڑی تو وہ بھی اس وقت جب حکم ہوا